آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا اور چوری گناہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میں انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر بن گئے، بڑے خوش ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں تاجر ہوں، اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا محروم انسان ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو جو صرف میرے لیے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی میں۔ مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرض عین سمجھیں، اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس لیے کہہ کر نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب احادیث پڑھی جاتی تھی، اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ منتخب احادیث اور فضائل نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، یہ سن لیجیے، یہ قرآن میں آیا ہے، اور شکایت کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی 4 کونوں کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی ان کی داڑھی چھوٹی تھی۔ رسول اللہ شکایت کیا کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ جس کی شفاعت کی دعائیں کر رہے ہیں وہی آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ ہماری عورتیں 100% تقریباً قرآن مجید کو ٹھیک سے شاید پڑھ بھی نہیں پاتی، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کیا ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اول تو کتنے لوگ سال بھر تلاوت کرتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ سال کے روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں تو ایک بہت نیک کام آپ ضرور کرتے ہیں، لیکن قرآن کا حق صرف تلاوت سے ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے، آپ کی ماں اپنا خط لکھے، آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط بھیجے، آپ خالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس؟ اور دوست یا ماں اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے۔ آپ کا دوست آپ کو خط لکھے اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں، آپ چین سے سوئیں گے؟ کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی، وہاں سے جواب آیا، جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ اس دن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے؟ اب دوڑیں گے، بھاگیں گے، پتہ لگائیں گے
یہ فرانسیسی زبان میں خط ہے تو میرے شہر میں فرینچ زبان کون جانتا ہے؟ اور آپ اس کی خوشامد کریں گے کہ ذرا اس خط کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ اس نے کیا لکھا ہے. 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ، اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر لیں گے، اس کا جواب بھی لکھیں گے. لیکن قرآن ہے کہ 60 سال سے آپ کو پکار رہا ہے، اللہ کا خط ہے کہ 70 سال سے آپ کو آپ پاس آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایسے کان بند کر رکھے ہیں. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے خط سے، اللہ کہتے رہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ہم بہت مشغول ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہم بڑے کامیاب تاجر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اخبار میں کام کرتے ہیں. ہم کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھ پائیں گے بھائی؟ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ بھوگتے گا ہر وہ انسان، ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا. خون کے آنسو روئے گا وہ شخص، خون کے آنسو روئے گا. ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا رہتا ہے. اب غور تو کریں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات صادق و مصدوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. اے اللہ، یہ مجھ پر یہ پڑھ رہا ہے، اس پر لعنت. اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے، جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے، اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے پٹائی، پھر دیکھیے گا آئندہ کیا ہوگا.